بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمیں عاصم نے حدیث بیان کی، کہا ہم بالکل نوعمر لڑکے تھے جو ابو عبد الرحمن سلمی کے پاس حاضر ہوتے تھے۔ وہ ہم سے کہا کرتے تھے، ابو احوص کے سوا دوسرے قصہ گوؤں وعظوں کی مجالس میں مت بیٹھو اور شقیق سے بچ کر رہو۔ شقیق خوارج کا نقطہ نظر رکھتا تھا، یہ ابو وائل نہیں بلکہ شقیق ذبیح ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جریر کہتے ہیں، میں جابر بن یزید جعفی سے ملا تو میں نے اس سے حدیث نہ لکھی، وہ رجعت پر ایمان رکھتا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسعر نے کہا، ہم سے جابر بن یزید جعفی نے ان بدعتوں سے پہلے جو اس نے گھڑی حدیث بیان کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سفیان نے کہا، جابر نے جس عقیدے کا اظہار کیا، اس کے اظہار سے پہلے لوگ اس سے حدیث لیتے تھے۔ جب اس نے اس کا اظہار کر دیا تو لوگوں نے اس سے اس کی بیان کردہ حدیث کے بارے میں مطعن کیا اور بعض نے اسے چھوڑ دیا۔ ان سے پوچھا گیا، اس نے کس چیز کا اظہار کیا تھا؟ کہا، رجعت پر ایمان کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جراح بن ملیح کہتے ہیں، میں نے جابر بن یزید جعفی کو یہ کہتے سنا، میرے پاس ابو جعفر محمد باقر بن علی بن حسین بن علی رضی اللہ عنہ کی 70,000 حدیثیں ہیں، جو سب کی سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی گئی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زہیر کہتے ہیں، جابر نے کہا، یا میں نے جابر بن یزید کو یہ کہتے سنا، بلا شبہ میرے پاس 50,000 حدیثیں ایسی ہیں جن میں سے میں نے کوئی حدیث بیان نہیں کی۔ پھر ایک دن اس نے ایک حدیث بیان کی اور کہا، یہ ان 50,000 حدیثوں میں سے ایک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلام بن ابی متی کہتے ہیں، میں نے جابر جعفر کو یہ کہتے سنا، میرے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کردہ 50,000 احادیث ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سفیان بن عینیہ نے کہا، میں نے ایک آدمی سے سنا، اس نے جابر سے ارشاد ربانی، اب میں اس زمین سے ہرگز نہ ہلوں گا یہاں تک کہ میرا باپ مجھے اجازت دے یا اللہ میرے لیے فیصلہ کر دے، اور وہ سب فیصلہ کرنے والوں سے بہتر ہے، کے بارے میں سوال کیا تو جابر نے کہا، اس کی تفسیر ابھی ظاہر نہیں ہوئی۔ سفیان نے کہا، اور اس نے یہ جھوٹ بولا؟ تو ہم نے سفیان سے کہا، اس کی مراد اس سے کیا تھی؟ انہوں نے کہا، روافض کہتے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ بادلوں میں ہیں، ان کے اولاد میں سے جو کوئی خروج کرے گا ہم اس کے ساتھ خروج نہیں کریں گے، حتیٰ کہ آسمان کی طرف سے پکارنے والا اس کی مراد علی سے ہے، پکارے، یقیناً وہی پکارے گا کہ فلاں کے ساتھ مل کر خروج کرو۔ جابر کہتا تھا، یہ اس آیت کی تفسیر ہے، اور اس نے جھوٹ کہا، یہ آیت حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے بارے میں نازل ہوئی تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سفیان سے روایت ہے، کہا، میں نے جابر کو تقریباً 30,000 احادیث بیان کرتے ہوئے سنا ہے، میں ان میں سے ایک حدیث بیان کرنا بھی حلال نہیں سمجھتا، چاہے اس کے بدلے میرے لیے اتنا اور اتنا ہو۔ امام مسلم نے کہا، میں نے ابو غان محمد بن حمرہ رازی سے سنا، کہا، میں نے جریر بن عبد الحمید سے پوچھا، میں نے کہا، یہ جو حارث بن حصیرہ ہے، آپ اس سے ملے ہیں؟ کہا، ہاں، لمبی خاموشی والا بوڑھا ہے، ایک بہت بڑی بات پر اصرار کرتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبد الرحمن بن مہدی نے حماد بن زید سے روایت کی، کہا، ایوب نے ایک دن ایک شخص کا ذکر کیا اور کہا، وہ کج زبان، جھوٹا، تہمت تراش اور بد زبان تھا، اور دوسرے کا ذکر کیا تو کہا، وہ رقم اشیاء پر لکھی ہوئی قیمت میں اضافہ کر دیتا تھا۔